آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے ہدیہ دینا اور لینا۔ ہدیہ دینا اور لینا یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا عمل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ صرف یہ چیز یا یہ عمل اللہ کے نبی تک خاص نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے محبوب بندوں کو ہدیہ اور تحفہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو 7ویں آسمان پر بلا کر کے ایک قیمتی تحفہ نماز کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ تو اللہ رب العالمین بھی اس کی ترغیب دیتا ہے کہ ایک بندے کو، ایک انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس چیز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ یہی نہیں، اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے یا جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان سے زمین پر تحفہ بھیجتا ہے۔ تحفہ صرف یہی نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں، بلکہ دعا کے کلمات، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا اچھے سے پیش آنا، آپ کا اس کام پہ تعریف کر دینا، یہ بھی ایک طرح کا تحفہ ہے۔ آپ کا دعا دے دینا بھی ایک تحفہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، دیکھو مشہور حدیث کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کون سا تحفہ بھیجا؟ سلام کا تحفہ، کہ اے اللہ کے نبی، خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن میں کھانے کا کچھ سامان ہے یا پینے کا کچھ سامان ہے، جب وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ ان کے رب نے انہیں سلام بھیجا ہے۔ سوچو کتنی پاک باز خاتون، اور کیا تقوی اور کیا محبت تھی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین عرش سے فرش پہ سلام بھیج رہا ہے۔ ہاں، کتنا عظیم تحفہ ہے بتاؤ۔ اور کہا حضرت جبریل نے کہ اللہ کا سلام کہنے کے بعد کہنا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی اس کی ترغیب دیتا ہے۔ تحفہ کہتے ہیں کسی کی تعظیم تکریم میں یا محبت میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کرنا دینا۔ ہبہ میں اور ہدیہ میں، ہبہ اور ہدیہ یعنی گفٹ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہدیہ آدمی کسی کی تعظیم میں، کسی کی محبت میں دیتا ہے، لیکن اس سے ثواب کی امید نہیں ہوتی اس کو۔ لیکن جو ہبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اس میں وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں اگر اللہ کے لیے کچھ دے رہا ہوں تو اللہ رب العالمین مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ ہدیہ کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک تو ہدیۃ الابدان اور ایک ہدیۃ الارواح، یعنی ایک ایسا ہدیہ جو زندہ انسانوں کے لیے ہو، وہ ہم گفٹ کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں، اور دوسرا مردوں کے لیے، ارواح کے لیے، وہ دعا کی شکل میں، صرف دعا کی شکل میں، کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، کوئی بھی ہو، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک طرح سے آپ اس کے لیے ہدیہ کر رہے ہیں میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نفرتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے یہ۔ آج ہم دیکھیں، آج ایک بھائی سے روٹھا ہوا ہے، ایک اولاد اپنے والدین سے، والدین اپنی اولاد سے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے روٹھا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان جیسی سنتوں کو چھوڑ دیا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپس میں اس طرح کا تعلقات، آپس میں لین دین رکھو،
آپس میں ایک دوسرے کو تحفے طوائف دیا کرو، اس سے اللہ رب العالمین دلوں کی نفرتوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین دلوں کو جوڑ دے گا آپس میں، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ایک کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الحدیۃ ویثبت علیہ، اللہ کے نبی ہدیہ قبول کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اللہ کے نبی کو ہدیہ دیتا اس کو قبول کرتے اور اللہ کے نبی اس کا بہتر صلہ دیتے اس کو۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہے تو آپ بھی اپنے حساب سے اس کو بہتر دینے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی ہدیہ کوئی گفٹ دے رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس جیسا یا اس سے بہتر دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر آپ نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم اس ہدیے کی گفٹ کی تعریف کرو اور اس کا شکریہ، یعنی جزاک اللہ خیرا۔ یہ دعا چھوٹی سی ایک کلمہ، چھوٹی سی ایک دعا اللہ کے نبی سکھلائی، آپ کم سے کم اس کو یہ کہو۔ اور اللہ کے نبی آنے کے بیان فرمایا کہ اگر کوئی نہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے نہ اس کی تعریف کرتا ہے تو گویا اس نے اس کے اس تحفے کی، اس کے اس گفٹ کو حقیر جانا اور اس کی ناشکری کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو عام کریں۔ گفٹ کوئی بھی کسی کو بھی دے سکتا ہے میرے بھائی، والدین اپنی اولاد کو، اولاد اپنے والدین کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، ایک بھائی اپنے بھائی کو، ایک بھائی اپنے بہن کو، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو، کسی بھی شکل میں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے تعلق سے دیکھو ایک سنت جو ہم سے چھوٹ چکی ہے، وہ بھی آپ دیکھے ہوں گے، جو میری عمر کو ہے ان لوگوں نے تو اس چیز کو ضرور محسوس کیا ہوگا کہ چند سالوں پہلے یہ چیز عام تھی۔ اللہ کے نبی کی جو حدیث، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ ابو ذر اگر کھانے میں سالن بنا رہے ہو تو اس کا شوربہ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اس تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ چیز عام تھی کہ نہیں بتاؤ؟ گھر میں جب کچھ اچھا بنتا تھا تو ایک پڑوسی کے یہاں، ایک رشتہ دار کے یہاں، ایک دوست کے یہاں اس چیز کو پہنچایا جاتا تھا۔ لیکن یہ سنت ختم ہو گئی میرے بھائی۔ یہ سنت ہم نے صرف رمضان تک، وہ بھی افطاری کے لیے خاص کر رکھا ہے بس، اور اس کے بعد 11 مہینے کچھ نہیں، نہ لینا دینا، نہ آنا جانا، نہ ملنا جلنا، جبکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہمیشہ کے لیے میرے بھائی، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے کسی مردہ سنت کو زندہ کیا، اللہ رب العالمین اس زندہ کرنے کا ثواب تو اسے دے گا، اگر کوئی آپ کو دیکھتے بھی عمل کر رہا ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، دیکھو کتنی فکر تھی صحابہ کو پڑوسیوں کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر میرے 2 پڑوسی ہوں تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے میرے اوپر؟ اللہ کے نبی نے کہا اس پڑوسی کا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو۔ 2 پڑوسی ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو دینا ہے تو اللہ کے نبی میں کس کو دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے اس کو تم ہدیہ کرو، اس کو تم گفٹ دو۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے نبی ان کی سہیلیوں کے گھر میں کچھ نہ کچھ بھجوایا کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ اللہ کے نبی کے پاس آ رہا ہے کھانے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دیہاتی صحابی جن کا نام زہرا بتلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے۔ جب بھی وہ آتے تھے اللہ کے نبی کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ لوٹتے مدینہ سے تو کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے کر کے بھیجتے تھے۔ آپ دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے، ہر ضرورت مند ہاتھ نہیں پھیلاتا میرے بھائی، آر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی والد جنگ بدر میں شہید ہو گئے، ان کی بہنیں 7 یا 9 بہنیں تھیں اور انہوں نے ایک سیبہ عورت سے شادی کر لی۔ وہ ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جابر کچھ پریشان ہیں، تو حضرت جابر نے بتلایا اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے
اور یہ اونٹنی مجھے پریشان کر کے رکھی ہے، چل نہیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس سے مارا یا اپنے پیر سے اس اونٹنی کو مارا تو وہ اس طرح سے چلنے لگی، جو سب سے پیچھے تھی سفر میں وہ اب سب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے جابر یہ اونٹنی مجھے بیچ دو اور اس کے بدلے میں تمہیں 4 دینار دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں مدینہ میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں اونٹنی کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال انہیں اس کا بدلہ دے دو اور دیکھو کم مت کرنا، بڑھا کر کے دینا، کمی نہ ہو، بڑھا کر کے دو، ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا زیادہ دو تاکہ اللہ کے یہاں گرفت نہ ہو، پکڑ نہ ہو۔ حضرت جابر جانے لگے، اللہ کے نبی نے بلایا، اے جابر کہاں جاتے ہو، آؤ، یہ اونٹنی میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ اور ہدیہ ہے، لے جاؤ، میں تمہیں اپنی طرف سے ہدیہ کرتا ہوں، تمہیں اس کی قیمت مل چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک طرح سے ہدیہ بھی دیا اور ان صحابی کی جو مجبور پریشان تھے ان کی مدد بھی کر دی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے کس طرح سے کام آ سکتے ہیں۔ ہدیہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، آدمی کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من عرض علیہ ریحان فلا یردہ، اگر کسی کو ریحان خوشبودار درخت یا خوشبودار پھل، کہا جاتا ہے کہ تلسی کا پتا یا تلسی کا جو پودا ہوتا ہے جس میں وہ خوشبو آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ پھول بھی تمہیں کوئی ہدیہ کر رہا ہے تو اس کو لوٹاؤ مت، کیوں؟ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ، کیونکہ یہ اٹھانے میں ہلکا ہے، وَطَيِّبُ الرِّيحِ، اور خوشبو میں بڑا شاندار، بڑا اچھا ہے، خوشبو کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے، معمولی سا تحفہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مجھے ایک جانور کا کھر ہدیے میں دیتا ہے، کھر سمجھتے ہیں نا، پاؤں کے حصے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مجھے وہ گفٹ کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے اس کی دعوت دیتا ہے تو بھی میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس کو رد نہیں کرتا ہوں۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آدمی نیت اور دل دیکھے کہ آدمی کس اخلاص سے، کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا دل توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر آئی، اتنا بڑا بلند مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بڑا دعوت دے رہا ہے ہم قبول کر رہے ہیں، چھوٹی کی دعوت آدمی نظر انداز کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس طرح سے نہیں تھا۔ اور ایک آخری روایت، آخری حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی ہدیہ کرتا ہے اور دینے کے بعد لوٹا لیتا ہے، مانگتا ہے واپس، آپ نے کسی کو کوئی گفٹ دیا اور کچھ دن کے بعد کچھ انبن ہو گئی، آپ گئے پہنچ گئے کہ لاؤ میرا گفٹ واپس کرو، اللہ کے نبی نے کہا العائد فی ہبتہ کالعائد فی کیہ، ہبہ دینے کے بعد، گفٹ دینے کے بعد اس کو واپس مانگنے والا ایسے ہی ہے جو الٹی کرنے کے بعد اس کو چاٹے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کتے سے مثال دی اللہ کے نبی نے، اس کتے کی طرح ہے وہ جو کتا الٹی کرتا ہے اور الٹی کرنے کے بعد اس کو چاٹتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ دی، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ انبن ہو جائے تھوڑی سی تو آدمی پہنچ جائے دروازے پر کہ لاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے واپس کر دو، اور اس نیت سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہدیہ اس نیت سے بھی نہیں دیا جانا چاہیے کہ میں اگر آج دے رہا ہوں تو کل مجھے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، ریٹرن گفٹ مجھے اچھا آئے گا، اس نیت سے بھی آدمی ہدیہ نہ کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں ہدیے کے تعلق سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، وہ سنتیں جو مردہ ہو چکی ہیں اس کو اپنے سماج کے اندر، اپنے لوگوں میں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں۔